سورہ مبارکہ ہے. بسم اللہ. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، اسم ربک الاعلی اپنے رب کی، الاعلی جو کہ اعلی ہے، عرفہ ہے، عظمت والا ہے. کون سا رب؟ الذی خلق فسوی، وہ رب کہ جس نے پیدا کیا اور اس کے بعد برابر کیا، یعنی ایسے توازن کے ساتھ پیدا کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرما دیا. انسان کی اگر ایک آنکھ چھوٹی بڑی ہو جائے کتنا عجیب لگتا ہے، کوئی ٹانگ کے اندر کوئی تھوڑا سا فرق ہو جائے اس کو چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خلقہ پیدا بھی کیا، فسوا اور پھر ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ پیدا کیا. والذی قدر فہدا، وہ اللہ جس نے اندازہ لگایا، جس نے جو ہے وہ ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، فہدا اور پھر اس کو اس کی رہنمائی کی، اور کیا کہ راستہ اور یہ گمراہی والا راستہ. اللہ رب العزت نے انسانی نفس کو پیدا کرنے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر تقوی کا بھی اور گناہ کا دونوں کے مادے رکھ دیے اور بتا دیا کہ یہ ہدایت والا راستہ، یہ گمراہی والا راستہ. اس راستے کا انجام یہ اور اس راستے کا انجام یہ ہے. وَالَّذِي يَخْرَجَ الْمَرْعَى، وہ اللہ جس نے المرعى زمین سے چارہ اگایا، فَجْعَلَهُ غُثَاءً نَحْوًا، پھر اس چارے کو غثان خشک کر دیا، احوا اور سیاہ رنگ کا بنا دیا. یعنی پہلے چارہ ہوتا ہے، زمین سبزہ نکلتا ہے، ہر طرف ہریالی، پھر وہ پیلا ہوتا ہے، پھر وہ کٹ جاتا ہے، پھر وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معمولی سی چیز کی تخلیق سے لے کر اس کے انجام پر غور کریں تو یہی انجام اور یہی نشیب و فراز اس کائنات اور انسان کی زندگی کے سارے معاملات میں ہیں. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائیں گے، آپ کے سامنے ہر بات کو کھول کر رکھیں گے. فَلَا تَنْسَى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو بھولیں گے نہیں. اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ایسے انداز سے محفوظ کر دیا کہ جیسے کتاب سامنے ہوتی ہے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ نہیں فرمایا، بلکہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اور نابینا بچے اور کیسے کیسے لوگ قرآن کریم کے حافظ، سبحان اللہ، الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہیں. جو نسخ ہو گیا اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا اور یہ وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ رب العزت جانتے ہیں الجہر جو اعلانیہ ہے، ظاہر ہے، وما یخفی اور جو کچھ آدمی چھپائے وہ سب کا سب اللہ رب العزت کے سامنے تو ظاہر ہی ظاہر ہے، اس کے لیے پوشیدہ اور ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ جانتا ہے جو ظاہر ہے، وما یخفی جو پوشیدہ ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور اے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے نُيَسِّرُكَ آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسان راستہ، یعنی شریعت پر چلنا آسان. اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ اعلان ہے کہ دین پر چلنا آسان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو تو اللہ نے اور بھی سال فرما دیا تھا. فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ جن چیزوں سے دوری ہو رہی تھی ہم نے ان بوجھوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتار دیا. تو اللہ رب العزت نے سارے کے سارے معاملات کو سال اور آسان فرما دیا تھا. فذکر، آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکریٰ، اگر یہ نصیحت کام آئے، سیذکر من یخشی، بس نصیحت حاصل کرے گا، سمجھے گا، من یخشی کون آدمی؟ جو ڈرنے والا ہوگا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، ہدایت تو سب کے لیے، لیکن نفع کون اٹھائیں گے؟ پرہیزگار اٹھائیں گے. جیسے دوائی سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو پرہیز کرے گا اس کو فائدہ ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اعراض کرے گا. الاشقا جو بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا، وہ اس سے اعراض کرے گا. اور وہ کون ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ کہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، ایسی آگ کہ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ سخت اور اس کے شعلے کئی گنا زیادہ بلند. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں پر نہ وہ مر سکے گا نہ جی سکے گا.
کہتے ہیں نہیں اپنا مرنے والا کے قابل رہا نہ جینے کے قابل رہا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, کہ وہاں پر وہ نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا. قد افلح من تزکا, البتہ تحقیق فلاح پا گیا وہ آدمی, تزکا جس نے تزکیہ کیا, اپنے باطن کو پاک کیا, اپنے اعمال کو اجلا رکھا اور اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھا, وہ آدمی فلاح پا گیا. قد افلح من تزکا, جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ اور اجلا رکھا وہ کامیاب ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا, اپنے رب کے نام کا جو ہے وہ اس کا ذکر کرتا رہا, اس کا اہتمام کرتا رہا. فصلی, اور پھر نماز کا اہتمام کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا. تو یہ جو تینوں کام ہیں, سب سے پہلے تزکیہ نفوس, اور نمبر 2 ذکر, اور نمبر 3 عبادت, کامیابی حاصل کرنے کی کلید اور بنیاد ہیں. اور جو فرمایا کہ سورہ شمس میں ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس آدمی نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا وہ فلاح پا گیا, اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر دیا وہ نقصان اٹھانے والا ہوا. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تمہارا کیا معاملہ ہے, تؤثرون الحیات الدنیا, کہ تم دنیاوی زندگانی کو ترجیح دیتے ہو, اس کو مقدم رکھتے ہو. حالانکہ والآخرۃ خیر وابقا, آخرت خیر اور بہتر ہے, وابقا, اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. تو حقیقی جو زندگی ہے وہ آخرت ہے, باقی رہنے والی زندگی وہ آخرت ہے, اور اس آخرت کا انسان کو طالب بننا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نصیحت فرمائی, اور فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے, یہ ایسا آفاقی ضابطہ ہے, پہلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں بھی یہی تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں سب میں یہی بات ہے کہ آخرت بہتر, آخرت مقدم. اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گا, اللہ کے ذکر اور یاد میں مشغول رہے گا, اور اللہ کی بندگی میں لگا رہے گا, وہ نجات پائے گا. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنا ہوگا مفتی عبد الشکور صاحب کے بارے میں کہ اچانک دیکھیں انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ لمحوں میں کیا سے کیا ہو گیا معاملہ. تو یہ انسان کی ایسی بے ثبات زندگی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں, اور آخرت کی تمام گھاٹیاں منازل ان کے لیے آسان فرمائیں, اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دیں, اور مرنے کے بعد مرنے کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیں. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. کل انشاءاللہ سورہ غاشیہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد